نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الرحيم الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا بے پناہ لطف و کرم ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ منہاج القرآن انٹرنیشنل USA کے اس مرکزی ہیڈ کوارٹر میں مسجد غوث اعظم میں سالانہ شہادت امام حسین کانفرنس میں ہم سب شریک ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مبارک مجلس میں ہم سب حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس روحانی اور وجدانی محفل کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ الاحزاب کی آیت مبارکہ نمبر 57 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان پر دنیا و آخرت میں لعنت بھیجتا ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے نہایت ذلت انگیز عذاب اس نے تیار کر رکھا ہے. سامعین وقار، آج کی اس مبارک نشست میں جس عظیم واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے ہم جمع ہیں، اس عظیم معرکے کی عظمت اور شان ہم اپنی ناقص زبانوں سے بیان کرنے کے لائق نہیں ہیں. مگر ایک بات جس سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی جنگ تھی اور ایسا معرکہ تھا کہ اس معرکہ کے بعد سے لے کر قیامت تک کے لیے حق اور باطل کا راستہ متعین ہو گیا. ایک طرف والے قیامت تک کے لیے باطل اور ذلت کا نشان بن گئے، اور امام علی مقام اور آپ کے ساتھ آپ کی جان سلام وہ قیامت تک کے لیے حق کی علامت اور حق کی نشانی بن گئے. یہ حق و باطل کی جو جنگ ہے یہ روز اول سے جاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانیت کو پیدا فرمایا تو اس نے انسانیت کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے سلسلہ نبوت جاری فرمایا، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ تک آیا. لیکن چونکہ روز اول سے، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ حق اور باطل آمنے سامنے ہیں اور بہت سارے فتنے جو حق کے سامنے روز اول سے پیش آتے رہے، اس میں سے سب سے پہلا اور بڑا فتنہ وہ ہے جس کا تعلق عقیدہ توحید کے ساتھ ہے. تمام انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ تک، آپ کی جو تعلیمات تھیں اور جو لوگوں کو بلانے کی دعوت اور تبلیغ تھی، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے خلاف جو سب سے بڑا فتنہ کھڑا ہوا وہ فتنہ عقیدہ توحید پر ہوا، اور وہ شرک کی صورت میں تھا.
یا تو سرے سے اللہ رب العزت کا انکار کر کے شرک کرنا تھا، یا انبیاء کرام علیہ السلام کو ہی اللہ کا بیٹا بنا کے شرک کرنا تھا۔ تو حق کے سامنے جو سب سے پہلا بڑا فتنہ کھڑا ہوا وہ فتنہ عقیدہ توحید پر تھا، اسے مجروح کرنے کے لیے، اسے غلط کرنے کے لیے، اسے خراب کرنے کے لیے، اور لوگوں کو اس اصل راستے سے دور کرنے کے لیے تھا۔ تمام انبیاء کرام اسی کے خلاف لا الہ الا اللہ کی جنگ لڑتے رہے کہ صرف اللہ اور کوئی نہیں، صرف اللہ اور کوئی نہیں۔ اور یہی جنگ تاجدار کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لڑی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم علیہ السلام کو یہ عظمت اور شان عطا فرمائی کہ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام جو جنگ لڑتے رہے، اس جنگ کے لڑنے کے بعد ہی فوراً بعد اور انبیاء کرام علیہ السلام کی ذاتوں سے ہی شرک کا آغاز کر دیا جاتا، مگر آقا کریم علیہ السلام نے اس شرک کے خلاف وہ عملی کردار پیش کیا کہ ظاہری طور پر دنیا سے رخصت ہونے سے قبل قیامت تک کے لیے امت کو بشارت عطا کر دی، انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، کہ میں تمہیں یہ خوشخبری سنا کے جا رہا ہوں کہ اب میرے بعد قیامت تک پلٹ کر میری امت میں شرک نہیں آئے گا۔ تو وہ جنگ عقیدہ توحید کو بچانے کی جس کا آغاز آدم علیہ السلام نے کیا تھا، اس کو مکمل آقا کریم علیہ السلام کی جدوجہد نے کیا، آپ کی تبلیغ نے کیا، آپ کی بعثت نے کیا، اور آپ کی ذات مبارکہ نے قیامت تک کے لیے امت کو شرک سے حفاظت کی ضمانت عطا کر دی۔ تو یہ سب سے بڑا فتنہ جو باطل کی طرف سے حق بات تھا وہ عقیدہ توحید پر حملہ تھا۔ پھر اس کے بعد ایک اور بڑا حملہ جو باطل کی طرف سے فتنے کے طور پر اٹھا وہ عقیدہ رسالت پر حملہ ہے۔ اور اب اگر آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے لے کر اب تک آپ دیکھیں تو عقیدہ رسالت پر حملہ یہ کہ جو محبت کا تعلق، جو نسبت کا تعلق، جو غلامی کا تعلق، جو مر مٹنے کا تعلق امتی کا نبی کے ساتھ ہے، اس تعلق کو کمزور کرنے کے لیے، اس تعلق کو ختم کرنے کے لیے، امت کی اس نسبت کو نابید کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بالخصوص آقا علیہ السلام کی ذات گرامی اور آپ کی عزت اور ناموس پر حملہ ہوا۔ اور سب سے پہلی آواز جو کفار کی زبان سے نکلی اور قرآن اس پر گواہ ہوا وہ آج تک نام نہاد مسلمان کی نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمارے جیسا بشر ہے، ہم جیسے ہیں، برابری ہے، ہم سری ہے۔ پھر جو عظمتیں جو شان اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی ان کا انکار کرنا، یعنی لفظ نبی خود لغت میں پکار کر کہہ رہا ہے وہ جو غیب کی خبر دینے والا اسے نبی کہا جائے گا، اور نبی کا کلمہ پڑھ کے بھی پھر اعلان یہ کرنا کہ نبی کا علم غیب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کے علم غیب کا انکار کر دینا، ان کی عطا کا انکار کر دینا، ان کی شان شفاعت کا انکار کر دینا، ان کے سفر معراج کا معاذ اللہ انکار کر دینا، یہ ساری صورتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ سارے حملے عقیدہ رسالت پر اس لیے ہوئے کہ اس تعلق کو کمزور کیا جائے، جس کی طرف حضرت علامہ اقبال نے بڑے واضح الفاظ میں اشارہ کر دیا تھا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال۔ یہ جو محمدی تعلق ہے اس کے بدن کے اندر، جس کی وجہ سے یہ ہر باطل سے ٹکرا جاتا ہے، اس تعلق کو کمزور کرو گے تب اس امت کو ہرا سکتے ہو۔ تو اس طرح سے آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا حملہ کیا گیا، اور اس کے بعد اس وقت سے لے کر بھی یہ واقعات آقا کریم علیہ السلام کے سامنے بھی پیش آئے، اور آج تک، اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے دور میں اس فتنے نے زیادہ زور پکڑ لیا ہے، وہ تیسرا فتنہ بڑا، اور وہ ادب اور نسبت تعلق اہل بیت پر حملہ۔ سب سے بڑے ظلم کی بات یہ ہے جس پر سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کہ چاہے شان رسالت کی بات ہو، چاہے آقا علیہ السلام کے خانوادے کی عظمت کی بات ہو، ان پر حملہ یہود و نصارہ نہیں کر رہے، ان پر حملہ کافر نہیں کر رہے، ان پر حملہ نبی کا نام لینے والے اور نبی کا نعرہ لگانے والے کر رہے ہیں، کہ بظاہر جبہ عقبہ بھی ہے، بظاہر امامہ بھی ہے، اور بظاہر آقا علیہ السلام کی سنتوں کی بقا جنگ لڑنے کی بات کرنے کا نعرہ بھی ہے، اور پھر حملہ براہ راست اس عظیم سنت پر ہے کہ اگر آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے تو آپ
آپ مجھے جواب دیجئے، کیا حسین کو کندھوں پر بٹھانا مصطفیٰ کی سنت نہیں ہے؟ بولیے، کیا امام حسین کو چوم چوم کر دنیا کو دکھانا یہ مصطفیٰ کی سنت نہیں ہے؟ تو اگر سنتوں کا حیا کرنا ہے تو سنتوں میں سب سے پہلے اس کا حیا کریں کہ جس کی محبت کو آقا علیہ السلام نے امام کی ضمانت کرا دی۔ مگر بدقسمتی کہ نام آقا کریم علیہ السلام کا لینا اور حملہ بھی حضور کی آل مبارک پر اہل بیت اطہار پر کرنا۔ مگر اس امت کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید ہمیں ایک ایسا نسخہ دیا ہے کہ اس قرآن مجید میں ہر فتنے کا جواب اللہ نے عطا کیا، کیونکہ یہ کتاب قیامت تک رہنی ہے اور اللہ جانتا ہے، اس نے ہمیں بتایا کہ کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اس لیے قیامت تک آنے والے ہر فتنے کا رب اس قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے عطا کر دیا۔ اب دیکھیے، اگر عقیدہ توحید کی بات ہے تو قرآن مجید پورے قرآن میں جگہ جگہ توحید کا ذکر کرتا ہے اور اس کو بیان کرتا ہے، مگر ایک صورت ایسی ہے جو مختصر اور جامع ہے، سورہ اخلاص، جس نے توحید، عقیدہ توحید پر ہونے والے ہر حملے کا جواب دیا۔ یہ وہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اور جب عقیدہ رسالت کی بات آتی ہے تو قرآن مجید نے پورے قرآن میں جگہ جگہ آقا علیہ السلام کی عظمت کا ذکر فرمایا، آقا علیہ السلام کی شان کو بیان کیا۔ مگر چند ایک باتیں جو خاص توجہ طلب ہے، سورہ احزاب کو پڑھ کے دیکھیے، اس نے آقا علیہ السلام کے اس طرح سے ادب سکھائے کہ آقا علیہ السلام کے ولیمہ کی شرکت میں صحابہ کرام ادب اور محبت کی خاطر آقا علیہ السلام سے ولیمہ کا کھانا کھانے کے بعد بات کرنے کے لیے بیٹھے رہے، اور آقا علیہ السلام نے اندر تشریف لے جانا تھا اور شرم اور حیا سے آپ نہ کہہ سکے، تو رب کائنات نے قرآن مجید کی آیت اتار دی کہ آپ ولیمے کا کھانا کھا چکے ہو، اپنے گھر چلے جاؤ، میرے مصطفیٰ نے اپنے گھر میں بھی جانا۔ یعنی اس انداز سے آقا علیہ السلام کی عظمت، شان اور آپ کے اس مقام اور وقار کو اللہ نے بیان فرمایا، سورہ حجرات میں بیان فرمایا، سورہ والضحیٰ میں بیان فرمایا، سورہ کوثر میں بیان فرمایا۔ قرآن مجید جگہ جگہ آقا علیہ السلام کی عظمت کی بات کرتا ہے اور ہر فتنے کا رد کرتا ہے۔ اور تیسرا بڑا فتنہ جو میں نے آپ کے سامنے جس کی بات کی کہ جس کے پرچار کرنے والے نہ صرف امتی بلکہ اس عقیدے کی حفاظت کرنے والے لوگ، جن نے اس عقیدے کو بچانا تھا، وہی اس عقیدے پر حملہ کرنے لگ گئے، اور وہ آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی عظمت کی بات اور آپ کی شان کی بات، وہ اہل بیت جس کے لیے قرآن مجید کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، اس منصب رسالت کی ادائیگی کے بدلے میں تم مجھے کوئی اجر نہیں دے سکتے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ کا پیغام اسے لے کر تم تک پہنچانا۔ چلو اللہ نے تم پر رحم کر دیا، اگر کچھ اس کا بدلہ دینا چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے وفا کرنا، یعنی دین ہم تک پہنچانے کا بدلہ اہل بیت سے وفا مانگی گئی۔ اب آپ دیکھتے جائیں یہ فتنہ کہاں کھڑا ہے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اگر کوئی زبان درازی کرے، اگر کوئی غلط بات کہے، اگر کوئی جسارت کرے تو میں تمہیں اعلان کر کے بتا رہا ہوں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہاں کوئی خرابی نہیں ہے، یہاں کوئی گندگی اور غلاظت نہیں ہے۔ جو غلط بولے سمجھ جایا کرو کہ وہ اپنی گندگی کا اعلان کر رہا ہے، وہ اپنی غلاظت کی بات کر رہا ہے۔ انہیں تو ہم نے طہارت عطا کر دی، میں نے خود معبود کے خاندان کو طہارت عطا کر دی۔ رب کائنات نے آقا علیہ السلام کی گھرانے کی عظمت کی بات اس انداز سے کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ آقا علیہ السلام کا آپ کے خاندان کی عظمت کی بات کرتا ہے۔ نہ صرف اللہ رب العزت، آقا کریم علیہ السلام نے بھی حکم فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا اگر چاہتے ہو اللہ تمہارا ایمان قبول کر لے، حتیٰ کہ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے اعمال قبول کر لے تو اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک میری اہل بیت کے مقام کی معرفت تمہیں نصیب نہیں ہو جاتی۔ یہ سب حدیث کثرت سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اب یہ جملہ کہنے کی ضرورت کیا تھی، ذرا غور کریں کہ آقا علیہ السلام دنیا نہیں جانتی کہ امام حسن اور حسین علی کے بیٹے ہیں، کس سے چھپی ہے یہ بات؟ مگر آقا علیہ السلام اس فتنے کو جانتے تھے، اس لیے فرمایا خبردار حسن اور حسین کو اس نگاہ سے نہ دیکھو کہ علی کے بیٹے ہیں، میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں یہ محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ یعنی ان سے جب ڈیل ہو، ان سے کوئی معاملہ کرنا ہو تو یہ مت سمجھنا کہ یہ علی کے بیٹے ہیں، نہیں، یہ تمہارے نبی کے بیٹے ہیں جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اور تمہیں ایمان نصیب ہوا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی محبت نہیں، ان کی محبت میری محبت ہے، ان کا بغض نہیں، ان کا بغض میرا بغض ہے،
اور میری محبت نہیں تمہارے خدا کی محبت ہے، اور میرا بغض نہیں تمہارے خدا کا بغض بن جاتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک ضمانت عطا کر دی اور حکم فرمایا کہ میں تمہیں ان کی عظمت کا ایک جو اشارہ ہے اس انداز سے دینا چاہتا ہوں کہ حب آل محمد یومن، یہ سبق تو تمہیں ساری زندگی کے لیے دیا گیا ہے نا کہ محبت کرنی ہے، غلامی کرنی ہے، مودت کرنی ہے، مگر فرمایا سنو ایک دن اگر میری آج سے محبت کر لو گے خیر من عبادت سنۃ، تمہارے ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے ایک دن حسین کی محبت کر کے نکالو، ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیا ضرورت تھی اس بات کو بیان کرنے کی؟ یہی ضرورت تھی کہ نگاہ نبوت اپنی آقا علیہ السلام شان بصارت سے دیکھ رہے تھے کہ اسی امت میں میرے نام لیوا میری آل کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، جس سے ضمانت دے کہ بار بار فرمایا قد انی قد ترکت فیکم الثقلین، میں بہت بڑی وزنی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہیں ہلکا مت سمجھنا، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، اسی اہل بیت کے ساتھ بے وفائی کرنے لگ گئے۔ مگر میں جس جملے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ذرا غور سے سنیے، وہ جملہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے گمراہی سے بچنے کے لیے دو چیزیں عطا کی تھی، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، قرآن اور حضور کا خاندان صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی بات ہے، آپ ذرا بدقسمتی دیکھیں کہ جو دو چیزیں ضمانت ہیں ہدایت کی، انہی میں سے ایک اہل بیت کا تھا، انہی کی شان کو کم کرنے کے لیے جو نیا رنگ اب وقتوں نے اپنایا ہے، اور یہی وجہ ہے میں نے بہت غور کیا تو مجھے ایک بڑی تسلی بخش جواب جو حدیث پاک سے ملا وہ یہ ملا کہ آقا علیہ السلام نے اہل بیت کے گستاخ کو جگہ جگہ منافق کیوں کہا، انہیں منافق کیوں کہا، براہ راست کافر کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہا کہ کافر کی تو پہچان ہے، منافق پہچانا نہیں جاتا، اس کا ظاہر اور ہوتا ہے اور باطن اور ہوتا ہے۔ تو فرمایا خبردار کسی کو نمازیں پڑھتے دیکھ لو، اگر کسی کو میرے لباس میری سنت پہ عمل کرتا دیکھ لو، اگر کہ اس نے داڑھی میرے مطابق رکھ لی ہے، اس نے امامہ میری سنت کے مطابق باندھ دیا ہے، اس نے اٹھنا بیٹھنا میری سنتوں کے مطابق کر دیا ہے، وہ نام میرا لیتا ہے، میری سنتوں کا ذکر کرتا ہے، مگر خبردار منافقت کی پہچان یہ ہے کہ میری اہل بیت سے بغض کرتا ہے۔ جب دیکھو کہ میری اہل بیت کی بات کرتے ہوئے اس کے عمل سے، اس کے کردار سے، اس کی زبان سے، اس کی بات سے اگر بغض اہل بیت نظر آئے تو نہ اس کی نماز کو دیکھنا، نہ اس کے روزے کو دیکھنا، نہ اس کی سنت کی پیروی کو دیکھنا، نہ تبلیغ دین کو دیکھنا، اسے منافقت کا سرٹیفکیٹ دربار رسالت سے عطا کر دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے انہیں منافق فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی منافق ہی ہوگا جو میری اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا، اس لیے انہیں کافر نہیں کہا۔ تو آپ کو منافقت کا رنگ کیا ہے یہ بتانا چاہتا ہوں، ہم بڑے سادہ لوگ ہیں، ہم صرف سنی نہیں ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم صرف دیکھ لیتے ہیں، کسی نے بس کہہ دیا یا رسول اللہ تو یہی سب کچھ ہے، نہیں، اب آنکھیں کھولنے کا وقت ہے، یہ یا رسول اللہ کہنے والے بھی منافقت کر رہے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں اور دکھی دل سے کہہ رہا ہوں، یہ حملہ ہے، اور حملہ کیا ہے کہ اب وہ جانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث جگہ جگہ اہل بیت کی شان بیان کر رہا ہے، تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ان کی بےادبی کر سکے۔ کون نام لے کر امام حسین کو برا کہے، اس کو تو مار دیں گے ہم لوگ۔ کون نام لے کر امام حسن سیدہ فاطمہ تو زہرا بولانی کو کہے، ہم اس کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں گے۔ تو انہوں نے نیا راستہ اپنا لیا، انہوں نے کہا چلو ادھر سے نہیں تو ادھر سے گھیر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں ذرا فرق کیا ہے، ان کو کچھ نہیں کہا، جنہوں نے یہ سارے ظلم کیے ان کی عظمت کی بات کرنے لگے، اور یہاں تک وکیل بن کے کہتے ہیں کہ یزید نے تو حکم ہی نہیں دیا تھا۔ آپ نے سنا یہ بات کہ نہیں؟ اور ان کی زبان سے سنا کہ نہیں جو یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں؟ وہی ہے ضرورت، تو پہچان کی ضرورت ہے کہ صرف آقا علیہ السلام کا نام، اسی لیے تو آقا علیہ السلام نے جب درود پاک کی بات کی تو اپنا اکیلا درود قبول نہیں کیا جب تک آل کو شامل نہیں کیا۔ تو وہ پیغام ہی یہی دینا چاہتے تھے کہ میں صرف اپنا ذکر قبول نہیں کروں گا جب تک میرے ذکر کے ساتھ حسن اور حسین کا ذکر شامل نہیں کیا جائے گا، جب تک میرے ذکر کے ساتھ فاطمہ والی کا ذکر شامل نہیں کیا جائے گا۔ خبردار جس نے میرے ذکر سے اہل بیت کا ذکر جدا کیا اس کا مصطفیٰ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے پہچان کرائی اور یہ فتنہ آج کھڑا ہوا ہے کہ اب یہ بات نہیں کہتے کہ ان کو معاذ اللہ برا کہیں، یہ کہتے ہیں نہیں دوسرے ٹھیک تھے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر دوسرے ٹھیک تھے تو پھر معاذ اللہ غلط کون تھا؟ وہ یہ اس کا مطلب بنتا کیا ہے؟ یا وہ حق وقت سے یا وہ بھی خطا تھے اور نعرے لگوانا، تو پھر خطا کس کی بنتی ہے؟ اس ہستی
ہستی اور اس ذات کی طرف خدا کی نسبت کرنا جنہیں طہارت کا سرٹیفکیٹ قرآن دے رہا ہے، یہ تو خود اپنی بدبختی اور اپنے کفر کا اعلان کرنا ہے۔ تو سامعین دی وقت توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر آقا علیہ السلام کا نام لیوا حضور کا وفادار نہیں ہے۔ حضور نے قیامت تک کے لیے الحسین منی وانا من الحسین کہہ کے پہچان بتا دی کہ میرا وہی ہے جو حسین کی غلامی کر کے دکھائے، میرے ساتھ تعلق اسی کا ہے جس نے حسین کے تعلق کو اپنایا ہوگا، اور میری نسبت کی خیرات اسی کو ملے گی جو میری اہل بیت کی نسبت کو پکڑ کے چلے گا۔ اس لیے واقعہ کربلا کو بیان کرنا لازم اور ضروری ہے تاکہ دنیا یاد رکھے کہ حق والے کون ہیں اور باطل والے کون ہیں۔ بڑے آرام سے یہ جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ طاقت ہی حق ہوتا ہے، نہیں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ نے فرمایا طاقت ہی حق نہیں ہوتا، حق ہی طاقت ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی طاقت کی بات کر کے ان کو حق کہنا نہیں، حق ہی طاقت ہوتا ہے، وہ چاہے جس رنگ میں ہو، چاہے وہ سر کٹا کے نیزے پر بلند ہو کر دکھا دے اور چاہے وہ دشمن کو بٹھا کر دکھا دے، حق ہی اصل طاقت ہوتا ہے۔ تو آج کے اس دور میں سامنے دی وقت اس فتنے کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو آقا کریم علیہ السلام اور آپ کی اہل بیت اطہار اور آپ کی خانوادہ مبارک پر، آپ کی ناموس پر حملہ اس انداز سے کر رہا ہے کہ جنہوں نے یہ ظلم کیا، جنہوں نے یہ سب کچھ بپا کیا، جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، ان کو حق کا سرٹیفکیٹ اور ان کو اچھا ہونا اور ان کی خطا نہ ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کرنا۔ اور میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ اس پر ذرا توجہ کیجئے۔ میں اور آپ جو اس عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگاتے ہیں، ایمان سے بتائیے کیا میں اور آپ ہر سال جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو خوشی مناتے ہیں یا نہیں؟ بولیے مجھے، ہم پر کفر و شرک کے فتوے لگ جاتے ہیں، ہم پرواہ نہیں کرتے، بدعت کے فتوے لگ جاتے ہیں، ہم پرواہ بولیے نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ خوشی کوئی مناتا ہے جس کا کوئی پیدا ہوا ہو، جس کا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اس نے خوشی کیا منانی ہے؟ تو ہم تو خوشی منا کے اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کی ولادت ہے، ہمارا تعلق ہے، بولیے مناتے ہیں یا نہیں؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جس نبی کے تعلق کو میلاد کی صورت میں اپنایا جا رہا ہے، اس نبی کی آل کے تعلق کو اس محرم کے مہینے میں کیوں نہ اپنایا جائے؟ کہ جس کے لیے جیسے علامہ صاحب نے بیان کیا، حضرت ام سلمہ نے آقا علیہ السلام کو دیکھا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید قتل حسین عارفہ، میں خود حسین کی شہادت کو دیکھ کر آ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے عباس نے دیکھا آپ کے بال مبارک میں گرد آلود ہیں اور بڑا گندا حال ہے، آقا علیہ السلام کی ظاہری کیفیت ایسی ہے، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا آپ کو؟ آقا علیہ السلام نے شیشی مبارک میں خون دکھایا، اور خون مبارک دکھا کر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دم الحسینی و اصحابہ، امام حسین اور اس کے اصحاب کا خون جمع کر کے لایا، اس طرح سے ہم منایا ہے۔ تو جملہ تو یہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام نے امت کو تحفے میں دیا کہ حسین کا غم منانا بھی سنت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ہم نے صرف حلوہ کھانے والی سنت پہ عمل کرنا ہے؟ حلوہ کھانا سنت ہے، ہر شخص کو یاد ہے، مگر دین کے لیے پتھر کھانا سنت ہے، یہ کسی کو یاد نہیں۔ حسین کے غم میں آنسو بہانا سنت ہے، یہ کسی کو یاد نہیں۔ اور ان 10 دنوں میں جب امت سوگ میں پڑی ہے، جب امت اس غم کو یاد کر کے روتی ہے، ہمارے بچے ان بچوں پر قربان ہو جائیں، ہماری نسلوں کی اوقات کیا ہے کہ آقا کریم کا خانوادہ قربان ہوا، اس کو سوچ کر ہر بندہ روتا ہے۔ اور ان دنوں میں خوشی منانا اور شادیوں کا اہتمام کرنا، کس منہ کے ساتھ قبر میں محمد مصطفیٰ کے سامنے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں اس گفتگو کو اس درد پر اس جملے کے ساتھ مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں شادی کرنے پہ اتنا تو حیا کر لیتے، یہ وہ حسین ہے جس کے لیے حضور نے نماز روک دی تھی، یہ وہ حسین ہے جس کے لیے حضور نے خطبہ روک دیا تھا۔ تم اس حسین کے غم میں اور حیا میں اپنے بچوں کی شادی نہ روک سکے تو تمہارا کیا تعلق بنتا ہے حسین کے ساتھ یا حسین کے نانا کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس فتنے کو آج پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ان کے نعرے کو، ان کے لباس کو، ان کے جبے کو نام کو نہ دیکھیں، ان کے عمل کو دیکھیں کہ کر کیا رہے ہیں۔ اگر حضور ان کی نسلوں کے وفادار نہیں ہے، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے شروع یہاں سے کی تھی بات کہ یہ حق و باطل کا معرکہ تھا۔ قیامت تک کے لیے جو حسینیت کے پرچم کے تلے آئے گا اسی کو حق مانا جائے گا، اور جو اس بڑھ کر کے اگر مگر کر کے دوسری طرف جانے کی کوشش کرے گا وہ خوشی سے جائے گا۔ اور یہ ایک ایسا مناظرہ ہے 1400 سالہ تاریخ میں اولیاء اللہ نے اس مناظرے کو ایک ہی دعا کے ساتھ لڑا اور ختم کیا ہے۔ یہ دلائل سے ختم نہیں ہوتا، اور وہ کیا ہے؟ وہ صرف ایک ہی بات ہے کہ بس اگر تم انہیں اچھا سمجھتے ہو اللہ تمہارا حشر ان کے ساتھ کرے، ہم تو انہیں اچھا سمجھتے ہیں اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ۔
اس سے بڑھ کر اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور بحث کریں بھی نہ۔ جو خود اس سب میں جانا چاہتا ہے جائے، ہمیں کیا ہے؟ ہمارے لیے تو یہی گھرانہ ہے جو ضمانت ہے ایمان بچانے کی، اور یہی گھرانہ ہے جو ضمانت ہے قیامت کے دن اللہ کی گرفت سے بچانے کی۔ ہم کبھی بھی اس کا تعلق اور نسبت کو ترک نہیں کریں گے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری پہلے دن سے یہ آواز بلند کرتے چلے جا رہے ہیں۔ شیعت کا بھی فتویٰ لگا اور پتہ نہیں خدا جانے کیا کیا کہا گیا، مگر آپ نے صرف ایک ہی بات کہی کہ امام علی مقام اور حضور کے مبارک خانوادے کا ذکر کرنا یہ شیعیت نہیں ہے، یہ اصل میں مسلمانی اور انسانیت یہی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے اس خانوادے سے وفا کی جائے جس نے اس وقت دین سے وفا کی جب دین پر بڑا مشکل وقت آیا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا کریم علیہ السلام کے خانوادے کی عظمت و شان کو پہچاننا اور اس نسبت میں زندہ رہنے کی توفیق عطا کرے، اور اسی سبق کو اپنی نسلوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آپ کے دعات پر دستک دے رہا ہوں کہ خدارا اہل سنت کا نام لینے والوں کے اندر منافقین کو پہچانیے اور اسے اپنا قطع تعلق کیجیے تاکہ حق کے راستے کی طرف ہم آگے بڑھ سکیں، اور اللہ رب العزت ہمیں دنیا و آخرت میں امام علی مقام کے مبارک پرچم تلے جمع فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔